میرے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے محمد حسین آزاد۔ پہلے ہم محمد حسین آزاد کے حالات زندگی اور ادبی خدمات پر روشنی ڈالیں گے۔ محمد حسین آزاد 1830 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تخلص آزاد تھا اور آپ کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا، یعنی کہ خطابی نام وہ نام ہوتا ہے جو حکومت کی طرف سے انعام کے طور پر عطا کیا جاتا ہے۔ تو محمد حسین آزاد کو شمس العلماء کے خطاب سے نوازا گیا۔ ایک عالم اور خدا رسیدہ بزرگ تھے، عالم بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت اچھے نیک بزرگ بھی تھے۔ محمد باقر کے بیٹے تھے۔ جب محمد حسین آزاد نے ہوش سنبھالا تو ان کے والد نے انہیں محمد ابراہیم ذوق کی شاگردی میں دیا۔ محمد ابراہیم ذوق بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، تو یہ محمد ابراہیم ذوق کے شاگرد ہیں۔ آزاد نے یوں بھی علمی، ادبی اور مذہبی ماحول میں آنکھ کھولی۔ اس پر جب انہیں ذوق جیسے باکمال شاعر کی صحبت نصیب ہوئی تو مرتبہ بلند ہو گیا۔ تو ابراہیم ذوق جیسے آپ کے شاعر ابراہیم ذوق ہے، یعنی یہ آپ کے اتنے بلند استاد ہے، اس لیے آپ میں بھی کمال پایا جاتا ہے۔ آپ بھی بہت بلند پائے کے ادیب تھے۔ 1857 عیسوی کے ہنگامے میں آپ کے والد مارے گئے، یعنی آپ کے والد تحریک آزادی میں جب حصہ لیا تو آپ کے والد کو انگریزی حکومت نے پھانسی دے دیا، تو جس کی وجہ سے آپ بہت زیادہ پریشان رہا کرتے تھے اور زیادہ تر آوارہ گردی میں ہی زندگی گزارتے رہے اور مارے پھرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ گھر بار بھی لٹ گیا۔ آزاد کو برے دن دیکھنے پڑے۔ اسی ماحول میں وہ لاہور گئے۔ وہاں محکمہ تعلیم میں یعنی محکمہ ایجوکیشن میں 15 روپے ماہوار پر ملازمت کی، یعنی 15 روپے آپ کی تنخواہ تھی اور اسی تنخواہ پر آپ نے ملازمت شروع کی۔ علمی خدمات بجا لانے کے سلسلے میں انہوں نے 1865 عیسوی میں کابل، بخارا اور ایران کا سفر کیا، یعنی آپ نے علمی خدمات اتنے اچھی طریقے سے انجام دیے کہ آپ کو حکومت کی طرف سے کابل، بخارا اور ایران کا سفر کرنا پڑا علمی خدمات کے سلسلے میں، یعنی کہ ایجوکیشن کے سلسلے میں۔ ان کی قابلیت کے پیش نظر ان سے کئی درسی کتابیں بھی لکھوائی گئی، یعنی آپ اتنے قابل تھے کہ حکومت نے آپ کو درسی کتاب بھی لکھوائی، جو یعنی کہ نصاب میں شامل ہے، جو کہ کورس کی کتابیں ہیں، وہ بھی حکومت نے لکھوائی۔ آپ نے گورنمنٹ کالج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروفیسر کی حیثیت سے بھی کام کیا۔ اتنے قابل تھے کہ آپ کو یعنی کہ لاہور کے گورنمنٹ کالج میں پروفیسر مقرر کر دیا گیا اور آپ یعنی کہ عربی اور فارسی کے پروفیسر کی حیثیت سے آپ بہت دنوں تک کام کرتے رہے۔ بدقسمتی سے 1889 میں وہ پاگل پن کا شکار ہو گئے، کیونکہ آپ کی جو بچی تھی وہ اچانک گزر گئی تھی اور اس کا آپ کو بہت زبردست صدمہ پہنچا تھا، اور اس صدمہ کی وجہ سے آپ تندرست نہیں ہو پائے اور بہت زیادہ دقت میں رہتے تھے۔ بہت ان کو اپنی بچی کی یاد آپ کو بہت آتی تھی، جس کی وجہ سے آپ پہ پاگل پن کا دورہ پڑتا تھا، اور عمر کے 20 سال اسی مرض میں گزارے، یعنی کہ 20 سال تک آپ اسی طریقے سے پاگلوں کی طرح زندگی گزارتے رہے۔ آخر کار 1910 عیسوی میں ذہنی بیماری کی حالت میں ہی انتقال فرما گئے۔ مولوی محمد حسین آزاد نئی شاعری کے بانیوں میں سے ہیں، یعنی آپ نے نئی شاعری کو بلندیوں تک پہنچایا ہے۔ آپ نثر بھی لکھتے تھے اور نظم بھی۔ آب حیات اور نیرنگ خیال آپ کی مشہور کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ دربار اکبری اور سخندان فارس بھی آپ کی یادگار ہیں۔ آپ نے نظم نگاری کی طرف خاص توجہ کی۔ اخلاقی اور سماجی اصلاح کے موضوعات پر آپ کی نظمیں آج تک بے مثال ہیں، یعنی آپ اخلاقی نظمیں بھی لکھتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ سماجی اصلاح، جو سماج میں برائی ہے اس کی بھی آپ اصلاح کیا کرتے تھے، اور وہ نظموں کے ذریعے آپ اصلاح کرتے تھے۔ آپ کی نظموں میں سادہ زبان اور روانی ہے۔ شب قدر، موسم زمستان، صبح امید، حب وطن وغیرہ اس طرز کی نظمیں ہیں جو انجمن کے مشاعروں میں پڑھی گئی، یعنی جو اس وقت انجمن تھا ان کے مشاعروں میں پڑھا گیا۔
मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद उर्दू ज़बान के मुहसिन तस्वुर कहते हैं। मौलवी मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने उर्दू को बहुत बुलंदियों तक पहुंचा दिया और उर्दू दुनिया यानी कि उर्दू की तरक्की के लिए आप हमेशा कोशिश करते रहे।